कमर गोंदल और आप देख रहे हैं सरेआम न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है मेहमान इलाका के मुमताज़ सियासी व समाजी शख्सियत, साबिक़ MPA, कई दफ़ा मेंबर पंजाब असम्बली रह चुके हैं, पंजाब की सियासत में नुमायाँ मुकाम है चौधरी लियाकत अली भद्दर साहब। आज हम उनके डेरे पे मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं उनके साहबजादे उम्मीदवार बराए PP हल्का PP 29 चौधरी अली लियाकत भद्दर साहब, जो टिकट होल्डर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो आज इनसे इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, मौजूदा सियासी इलाकाई सूरत पे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का। सर अपना ज़रा, चूँकि वाला साहब का आपको तो ज़रा पंजाब लेवल के उनकी एक जान पहचान है, दुनिया उनको जानती है, तो आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन के मैदान में आए हैं, तो अपना ज़रा तारफ़ करवा दें, क्योंकि जो लोग आपको नहीं जानते, नई जनरेशन है, उनको ज़रा आपका तारफ़ हो जाए कि उनके हल्के का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया जिस शख्सियत को, उसके बारे में लोग जानना चाहेंगे। गोदल साहब, पहली बात तो ये कि मैं 2018 के इलेक्शन से हल्के में हूँ। 5 साल से कोई थाना गलियाना, लालमसर, सदर, सिटी, कोई हमारा दोस्त संग दड़ा PTA वर्कर ऐसा नहीं जिससे मेरा मुतारफ़ नहीं है, उनके काम नहीं है, उनकी खुशी गमियों में नहीं। मैं 5 साल में फील्ड में हूँ। अच्छा। 5 साल में फील्ड आने के बाद ये फैसला होगा कि मैं अब इलेक्शन लड़ूँ, तो हर बंदे से इंशाल्लाह ताल्लुक भी है, वास्ता भी है, और सबसे बेहतरीन। यानी इससे पहले आप वाला साहब के साथ 18 का इलेक्शन सारा खुद लड़े, जलसे किए, हर जगह वो कंपेन की है, तो 5 साल में लोगों के साथ है। तो क्या समझ रहे हैं अभी जो ज़िमनी इलेक्शन है, इनके चांसेस हैं होने के? जिंदगी तो हो नहीं सकते ना जी, तो अपना जुलाई में MNA की सीट्स भी खत्म हो जाए, असम्बली खत्म हो जाए, टाइम ही पीछे नहीं रहा, 3 महीने चाहिए, तो जिंदगी नहीं हो सकती। यानी असल जो मुकाबला होगा, जो इलेक्शन होगा, वो सारी असम्बली का इकट्ठा ही होगा। हमारी तो ख्वाहिश है जी, आज देखें कितना टाइम हो गया, 3 महीने हो गए, पंजाब असम्बली भी है खत्म हो गई, तहरील है, KPK भी है, इलेक्शन होने चाहिए। आपके सामने 3 महीने से कोर्ट से आ रहे हैं, ये लोग इलेक्शन नहीं कर रहे। काफ़ी तो सब लोग आप बेहतर जानते हैं, 101 बहाने मार रहे हैं, इनको इलेक्शन का खौफ है बड़ा। हम चाहते हैं अगर इकट्ठा कराना तो आज असम्बलियाँ थोड़े इलेक्शन इकट्ठे हो जाते हैं, अगर नहीं तो हमें पंजाब गवर्नमेंट आए, KPK निगरान से कहाँ चलना है, तो पहले मुल्क का हाथ है, ऐसा कर दिया उन्होंने, आगे इनसे कहाँ चलना, सिस्टम चल ही नहीं रहा इनसे। ये जो इलाकाई हमारी सियासत है, आपके ज़ाहिर हरीफ हैं चौधरी आबद रज़ा साहब, जो MNA शिप की सीट छोड़ के तो मेंबर सूबाई असम्बली में इलेक्शन लड़ने का उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं, उस हवाले से उनका मुकाबला कर पाएंगे? मेरी बात सुनिए जी, बात यह है कि अगर वो MPA पे आ गए हैं तो ये जमहूरियत है, हर बंदे का हक है लड़ना। अगर वो, मैं समझता हूँ कि भाइयों का हक था, उन्होंने लड़ना है, तो करना चाहिए मुकाबला। कोई नहीं, हम भी इसी इलाके में बसते हैं, 1985 से लेके आज तक 3 दफ़ा वाले साहब MPA रहे हैं, हम 3 दफ़ा यही इलाके से रहे हैं, और हर जगह, हर गाँव, हर जगह हमारा वास्ता तल्लक है, और PTI के वैसे ही वर्कर बड़ी नशीले हैं। इलेक्शन के बाद अल्लाह ताला को कामयाबी देता है, तो जो रवायती MPA शिप होती है, MNA शिप होती है, उसी तरह आप भी रहेंगे, या आप अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं जिनसे अवाम पिसी हुई है, ये गलियां नालियां से हट के, थाना कचहरी से हट के, आपका क्या मंशूर होगा अवाम की बेहतरी के लिए, आप क्या लाया अमल बनाएंगे? मेरी तो बेसिकली ख्वाहिश है जी, पहली बात तो है कि हमारा ख़ानदान थाने कचहरी की सियासत नहीं करता। बहुत से सियासतदान थाने कचहरी हम तो आज तक नहीं करते, हम तो हमेशा लोगों के फलाई काम, पैसे भी हर जगह खुशी गमी लोगों के काम आने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो हमारा हल्का कोटला है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोटले को तहसील का लेवल, कोशिश तो करनी चाहिए कि फ़ैसला तो मेरा रात को मंजूर है, जो कोशिश करेंगे, ताकि जब कोई आपकी सब तहसील बनेगी तो मैं समझता हूँ काफ़ी हालात लोगों को बेहतर हो जाएगी, हर चीज़ इधर करीब आ जाएगी, डबल 1 डबल 2 कोशिश पूरी की जाएगी बाकी तहसील बनाने का मेरी ख्वाहिश है जी। मेरा अपना देना कि कोटला काफ़ी बड़ा नगर है, तो वहाँ इसको हम तहसील बनाएँ, गलियाना को म्यूनसिपल कमेटी बनाएँ, तो इस ख्वाहिश का है कि जी जरूर पूरी ट्राई करेंगे। ये साबका दौर में अपना गुलियाना हो गया, इस तरह के जो नुमाया थे, वहाँ पे 1-1-2-2 की सहूलियात हवाले से कोई कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने लालामू से शहर में 1-1-2-2 की है। हमारा अगला प्लान ही था, परवेज सलाई साहब से बात भी हो गई थी कि हम कोटले में और इधर देंगे गलियाने में, लेकिन वो फिर हमारी हुकूमत नहीं रही, लेकिन लालामू से शहर में 1-1-2-2 टिंगे में भी आ। और अपग्रेडेशन जो है भद्दर हॉस्पिटल की, ये भी माशाल्लाह जो भी 24 करोड़ का प्रोजेक्ट था, भद्दर अपग्रेडेशन हो गया। ये कब तक मतलब है इसके? बड़ी जल्दी बिल्डिंग तैयार हो गई है, और 2-3 महीने में तैयार करें। और मज़ीद इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आपने अपना अपग्रेडेशन करवाई हॉस्पिटल की,
اس کے علاوہ مستقبل میں آپ کے کیا پلاننگز ہیں؟ کون کون سے ایسے کام آپ کرنا چاہتے ہیں بڑے لیول کے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے؟ میری یہ خواہش تو یہ ہے کہ ہم جب وقت آئے تو اسکول جتنے ان کو اپگریڈ کرائیں. اور میرے کافی دوست اوورسیز ہیں. تحصیل تھاری ایک ایسی تحصیل ہے پورے پنجاب کی اور گجرات ڈسٹرکٹ میں جو بڑی امیر تحصیل ہے اوورسیز کے وہاں پہ سارے اوورسیز باہر. میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز سارے چاہتے ہیں کہ ہم ادھر انویسٹمنٹ بھی کریں, یہاں سے بلڈنگ پلازے بھی بنائیں. ان کی بڑی خواہش ہے ہوٹلس بھی کھولیں. تو میں ان کو کہوں گا کہ ادھر آپ انویسٹمنٹ کریں, آپ اپنا پیسہ ملک میں لائیں. کیونکہ ہر بندہ باہر جاتا ہے, کوئی بندے کا دل نہیں کرتا اپنا ملک چھوڑ کے باہر جائے. جدائی کاٹنے کا کسی کا دل نہیں کرتا, لیکن ملک کے حالات ایسے تھے 75 سال سے یہاں پہ جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے ملک ہی لوٹا ہے. تو میری خواہش ہے وہ آئیں یہاں پہ, ہم کوئی اچھی سوسائٹیز کاٹیں. یہاں پہ جتنا روزگار بہتر ہوئے گا تو عوام کو باہر جانے کی بجائے ادھر ہی رہنا پڑے گا. میری یہ خواہش ہے. وہ سوسائٹی کو حوالے سے تو آپ کھاریاں میں دیکھ رہے ہیں, میرے خیال 10-15 ہاؤسنگ اسکیم شروع ہوئی ہیں. اس کی بجائے یہاں پہ انڈسٹری وغیرہ کو اگر پروموٹ کیا جائے تو اس بزنس کو آپ دیکھیں نا. میں اپنے گاؤں میں کہتا ہوں کہ میرے 20-25 جانے والے ایسے ہیں جو وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا کام ان سوسائٹیوں میں کر رہے ہیں. تو آپ جتنی سوسائٹیاں کھول رہے ہیں وہاں پہ لوگ بے تحاشا کمرشل بنا رہے ہیں. وہاں پہ بہت سے زیادہ جیسے اور کوئی میکڈونلڈ یا بہت سی طرح کی چیزیں آئیں گی. لوگ ادھر جا کے ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں, بہت سی فائلوں کا بزنس کر رہے ہیں. میں سمجھا اگر انڈسٹری لیول وہ پھر اوورسیز آئیں ہیں وہ بھی کریں, ہم لوگ بھی دے رہے ہیں اوورسیز. لیکن لوگ اکثر انڈسٹریل زون بھی گجرات کا میرے صاحب نے بنایا, وہ بھی انشاءاللہ جب چل پڑے گا تو وہ بہتر ہوئے گی. آپ گزشتہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ 5 سال سے اپنے والد صاحب کے ساتھ پراپر جو ہے وہ ورکنگ کر رہے ہیں. تو عوام کے جو مسائل ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, کون سے ایسے بنیادی مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کے فارم پہ جا کے میں ان کے لیے کوئی قانون سازی کرواؤں یا ان کے لیے آواز بلند کروں؟ میں سمجھتا ہوں کہ گودن صاحب پچھلے 4 سال سے عوام بالکل خوش تھی, اتنے پریشان ہوتے. اس 1 سال میں جتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا, جو حالات اس ملک میں ہو گئے ہیں اس ٹائم, عوام بے روزگار ہو گئی. ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں کوئی نوکری کر دوں, یا بے روزگاری کی دہا ہو گئی ہے. اب دوسری چیک کریں یہ آٹے کی پوزیشن, یہ چیک کر لیں کہ 250 بندہ آٹا لینے کی لائن میں جو پیسے دے کے آٹا لینا ہے وہ مر گئے بیچارے. تو لوگ اس ٹائم کہتے ہیں کہ گھر میں رزق پورا ہے, باقی چیزیں چلتی رہیں گی. اس ٹائم عوام بے روزگار ہوتا ہے. مہنگائی اتنی ہے, جس کا ایک کمرہ ہے اس کا 8,000 کا دیتا ہے. اب وہ بندہ کیسے سسٹم چلائے گا؟ سب سے پہلے جا کے یہی کریں کہ ہم اس کو ڈالر کو نیچے, اللہ کرے ہمارے لیڈر عمران خان پرائم منسٹر آئے, جو کہ اللہ کی بڑی امید ہے, کیونکہ ہماری ایک ہی ہوپ رہ گئی اسٹرکچر عمران خان, وہ آئے, ہم اس ڈالر کو اسٹیبل کریں, چیزیں نیچے آئے, سارا سسٹم اللہ کرے گا تو چل پڑے گا. مہنگائی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ عام بندے کو سمجھ نہیں آ رہی. ڈالر کا 2 روپے ریٹ چڑھتا ہے تو مارکیٹ میں عام جو بندہ ہے, دکاندار ہے, ریڑھی فروش ہے, وہ ہر چیز بڑھا دیتا ہے اور اس کے پاس بہانہ بن جاتا ہے کہ ڈالر کی. اس حوالے سے صوبائی لیول پہ حکومتوں کو کوئی ادارے تو بے شمار میرے خیال سے بنے ہوئے ہیں, لیکن فنکشننگ کوئی بھی نہیں ہے. گودن صاحب 2 باتیں ہیں. آپ 4 سال عمران خان کا دور ہے, 105-10 کے ڈالر چھوڑ کے لیے تو 105. خان صاحب نے اس 4 سال میں اگر 150-60 کا ڈالر ہوا, یعنی 50 سے 60 روپے سے زیادہ نہیں ڈالر بڑھا 4 سالوں میں. ان 4 سالوں میں آپ دیکھیں 2 سال کرونا رہا ہے. اس کرونا میں جب پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے, پوری دنیا پیچھے کو چلی گئی ہے, پھر بھی ہمارا ڈالر کتنا گیا 50 سے 60 روپے. خان صاحب نے 4 سال میں کرونا بھی برداشت کیا, پھر بھی اس کرونا میں انہوں نے آخری ٹل لگایا کہ جی لاک ڈاؤن کر دیں, ہر چیز بند کر دیں. لیکن خان صاحب نے کہا جی اگر بند کر دیا نا تو ساتھ والے ہمسائے کو بھی کسی نے روٹی نہیں پوچھی. لوگوں کے اندر خوف آ جانا تھا نا, مائنڈ سیٹ اپ بن جانا تھا, پتہ نہیں بیماری ہے, مر جائیں گے, کیا ہو جائے. لیکن ان لوگوں نے بند نہیں کیا تھا کہ ان ساری حکومتوں, نور والے, زرداری, نواز شریف نے گاڑی بند کرے, نہیں کیا. لوگوں کا سسٹم چلتا رہا. اس سسٹم کا فائدہ دے کے خان صاحب نے ہر بندے کو 14 سے 15,000 روپیہ بھی دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی مہنگائی نہیں تھی. اگر 50 روپے ڈالر بڑھا تھا, آپ ایک غور کریں, آج اپریل کا مہینہ اینڈ ہے, اپریل میں امپورٹڈ حکومت آئی ہے, یہ ٹی ڈی ایم ساری اپریل میں آئی ہے. آج ایک سال میں 150 روپیہ ڈالر چلا گیا, 300 کا ڈالر ہے. اس کے 4 سال پلس کرونا میں ڈالر جاتا ہے 50 روپے اوپر, ان کا ایک سال میں 150 روپے اوپر جاتا ہے. یہاں سے انالیس کر لیں, بچے کو بھی پتا ہے, یہ سارے چور کٹھے ہیں, یہ سارے پیسے کٹھے کر کے جناب رات کو سارے بانٹ لیتے ہیں. پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں کٹھی ہو گئی ہیں. وہ ایک مثال سنیے نا سارے پنڈا جی کہ سارا پنڈ ایک طرف ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں تھانے دار کو تگڑا آیا سی. تو یہ سارے چور کٹھے آ گئے نا ان کو بچنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نلائی حکومت ہے. یہ جو اپنی دیہڑیاں لگا رہے ہیں, ان کے افسر بھی دیہڑیاں لگا رہے ہیں, ان کے من موجی افسر ہیں, نہ کوئی کسی کو پوچھتا ہے, نہ کسی ایک جا کے کام ہے نا ان افسروں کا جا کے چیک کریں, ریٹ لسٹ دیکھیں, کوئی بندہ کسی کو پوچھ ہی نہیں رہا.
تو اس کے لیے تو عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں. وقت آئے گا نا جی. نگران حکومت کو ہم چاہتے ہیں ختم کریں, نمائندے آئے, پنجاب حکومت اسٹیبل ہو کے بنے تو پھر انشاءاللہ اوپر پرائم منسٹر بنے تو فنکشن عدالت آج بھی فنکشن ہے یہ آپ, لیکن یہ سارے چور ہیں نا جی. پوچھتا کون ہے؟ وزیر اعلیٰ بھی کھا رہا ہے, وزیر اعظم بھی کھا رہا ہے, اپنی اسمبلی 180 ووٹ بھی اپنے گھر بیٹھ کے پورے کرتے ہیں, کوئی پوچھنے والے کوئی نہیں. اچھا, ہلکا پی پی 29 جو ہے کافی بڑا ہلکا ہے, تقریباً 4 لاکھ سے زائد میرے خیال سے 4 لاکھ. تو کیا سمجھتے ہیں اتنے بڑے ہلکے کو آپ مینیج کر لیں گے؟ جی انشاءاللہ جی. اب اللہ نے ہمت دی, اگر اللہ نے ہمت دی, طاقت دی, وقت آیا تو عوام کی خدمت ہی بھی کرنی ہے. جو ہمارا باپ دادا سارا خاندان نصیب کر رہی ہے تو کریں گے انشاءاللہ جی. اگر اللہ نے ہمت دے فیصلہ بھی ہونا چاہیے. بہت شکریہ بدر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت سے نوازا. آخر میں ہماری حلقے کی عوام کے لیے, جو آپ کی حلقے کی عوام ہے پی پی 29, اس کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں جی یہی کہوں گا کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں. پی پی 29 کے تمام ورکر, تمام دوست, تمام سنگ دڑوں کو کہتا ہوں کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں. اگر خان صاحب نے مجھے انٹرویو کر کے چوز کیا ہے, ہم سب نے ایک دوسرے کا بازو بن کے اس الیکشن کو جیتنا ہے. ان چوروں سے جان چھڑوانی ہے اور ہمیں سرخرو ہو کے عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے. بہت شکریہ.